پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی اچھی خبر آئی ہے۔ وزیر اعظم نے بلوچستان کے حوالے سے ایک نیشنل ورکشاپ ہوئی ہے اسلام آباد میں، اسے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو حکومت ہے بلوچستان کے حوالے سے گرینڈ ڈائیلاگ کرنے پہ تیار ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے تجویز دیتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے معاملے پر گرینڈ ڈائیلاگ ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مسائل کے حل کا طریقہ باہمی مشاورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسائل کی آڑ میں کوئی محب وطن جو ہے پاکستانی وہ بندوق نہیں اٹھا سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بندوق کے نوک پر لوگوں کے شناختی کارڈ دیکھ کر کسی کو شہید کرنا ظلم ہے۔ وزیر اعظم نے اس حوالے سے مزید بھی باتیں کی اور انہوں نے کہا کہ حکومت اس حوالے سے مکمل طور پر تیار ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ بلوچستان کے معاملے کو گرینڈ ڈائیلاگ کے ذریعے حل کیا جائے۔ وزیر اعظم نے جو تجویز دی ہے اس حوالے سے ہم نے آزاد کشمیر کے بارے میں جو ویڈیو ایک دو ہفتے پہلے کی تھی، اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس میں بھی ہم نے بھی یہی تجویز دی تھی کہ بلوچستان کا جو معاملہ ہے اس سے بھی پاکستان کو، حکومت کو ڈائیلاگ کے ذریعے ہی حل کرنا پڑے گا، کیونکہ کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو حل کرنے کا سب سے پہلا اور بہترین راستہ یہی ہوتا ہے کہ ڈائیلاگ کیے جائیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کے پی کے ہو یا بلوچستان ہو، وہاں پہ جو ہتھیار بند دستے ہیں یا ہتھیار بند جتھے ہیں وہ کسی بھی صورت میں مذاکرات کی طرف نہیں آ رہے، اور یہ وہ جتھے ہیں کہ جن کو بھارت کی، اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی بھی مکمل پشت پناہی حاصل ہے۔ ان عناصر کا یہ کہنا ہے کہ ہم مذاکرات کی طرف کسی صورت نہیں آ سکتے، کیونکہ یہ مکمل طور پہ بھارت کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں۔ یہ وہ عناصر ہیں جن کو بھارت کی طرف سے مالی ہی نہیں اسلحے کی طور پر بھی مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ ان کے جو سرغنہ ہیں وہ ان میں سے زیادہ تر بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں اور وہیں سے وہ اپنی تمام مہم چلا رہے ہیں۔ تاہم اس کا، ان تمام حالات کا یا ان عناصر کا بلوچستان میں بسنے والی عوام پہ کسی صورت اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے اس سے کون متاثر ہوتا ہے؟ بلوچستان کے عوام۔ لیکن صرف بلوچستان کے عوام تک یہ معاملہ محدود نہیں ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب ہو یا سندھ ہو یا ملک کے دیگر حصے، یہاں سے جانے والا کوئی بھی پاکستانی جب بلوچستان جاتا ہے تو اس سے پہلے اس کے سب سے پہلے جو ذہن میں سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ بلوچستان جا کر اس کی سیکیورٹی کا کیا ہوگا، کیا وہاں پر وہ محفوظ رہ سکے گا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بلوچستان میں جنہیں نشانہ بنایا جاتا ہے وہ زیادہ تر غریب مزدور ہوتے ہیں جو پنجاب سے صرف اور صرف روزگار کے حصول کے لیے بلوچستان جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کون کرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جو مقامی بلوچ ہیں وہ تو ایسا نہیں کرتے، لیکن یہ وہی عناصر ہے جن کی پشت پناہی افغانستان اور بھارت میں بیٹھے ایجنٹ کر رہے ہیں، اور اس میں کچھ مقامی عناصر بھی ملوث ہیں۔ وہ اس لیے ملوث ہیں کہ وہ بلوچستان کے جو ذخائر ہیں ان کے اوپر اپنا کنٹرول مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ اب جو پنجاب سے یا سندھ سے مزدور جاتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے ہیں یا معدنیات نکالنے کے لیے جو جن منصوبے پر کام ہو رہا ہے وہ انہی پر ہی کام کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ جو عناصر ہیں یہ کسی صورت نہیں چاہتے کہ حکومت پاکستان جو معدنیات ہیں وہ نکالے اور اسے نہ صرف پاکستان کے دیگر حصوں کو بلکہ بلوچستان کو بھی فائدہ پہنچے، وہ ان منرلز پر اور دیگر معدنیات پر خود اپنا کنٹرول جو ہے وہ مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ ایک بات سمجھ نہیں کی ہے کہ کیا جو مقامی سردار ہیں کہیں وہ ان کی پشت پناہی نہیں کر رہے؟ اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں بھی کسی حد تک سچائی نظر آتی ہے، کیونکہ بعض ایسے بلوچ سردار ہیں جو ان عناصر کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ وہ کسی صورت یہ چاہتے ہی نہیں کہ حکومت پاکستان ان منرلز کو اور دوسری جو ہے معدنیات کو، ان ذخائر کو، ان کو دریافت کرے اور اس کا فائدہ وہ اٹھائے، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی فائد ہوں وہ خود اٹھائے۔ یہ عناصر وہ ہیں جو ڈگنگ کر کے اور جو معدنیات ہیں، چاہے وہ کسی بھی قسم کا، چاہے وہ کوئلے کے ذخائر ہوں یا دیگر معدنیات کے ہوں، کہ وہ ان کو خود نکال کے اور انہیں اسمگل کریں اور اس کے ذریعے بھاری منافع کمائیں۔ ان عناصر سے حکومت نے کیسے بچنا ہے اس کا راستہ وزیر اعظم نے بتا دیا ہے، وہ ہے گرینڈ ڈائیلاگ۔ جب یہ گرینڈ ڈائیلاگ ہوں گے تو
اس میں جو مقامی جو ایسے سردار جو کہ محب وطن ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے ساتھ ساتھ پورا پاکستان بھی ترقی کرے، حکومت ان کے ساتھ مذاکرات کرے اور ان کے ذریعے وہ بلوچی جو گمراہ ہوئے ہیں، وہ نوجوان جو کہ دوسرے منفی عناصر کی وجہ سے گمراہی کے راستے پر چلے ہیں، ان کو واپس لانے کی کوشش کی جائے اور ان کے ذریعے ایسے عناصر کا مکمل طور پہ خاتمہ کیا جائے جو کہ پاکستان دشمن ہے۔ وزیر اعظم کی جو تجویز ہے وہ بہت اچھی ہے اور یہ ایسی تجویز ہے کہ جس کی دیگر پارٹیوں کو بھی حمایت کرنی چاہیے، نہ صرف پیپلز پارٹی بلکہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی اور اس کے علاوہ جو دوسری بھی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وزیر اعظم کی اس تجویز کو آگے جو ہے کہ سامنے لبیک کہیں اور ان کا ساتھ دیں، اس لیے کہ اگر بلوچستان میں امن نہ ہوا تو پورے پاکستان میں امن کا قیام بھی ناممکن ہو کے رہ جائے گا۔ اس وقت بھی بلوچستان میں آپریشن جاری ہے، ابھی جو خبریں آئی ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ پی کے اور بلوچستان میں مختلف جو آپریشنز کیے گئے ہیں گزشتہ چند دنوں میں، اس دوران 49 دہشت گرد مارے گئے ہیں، ان میں سے 37 دہشت گرد جو ہیں وہ بلوچستان میں ہلاک ہوئے ہیں۔ یعنی دہشت گردوں کو سیکورٹی فورسز جو ہیں ہماری وہ آپریشنز کے ذریعے ان کا خاتمہ کر رہی ہیں۔ ان آپریشنز کے دوران سیکورٹی کے اہلکار بھی اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، لیکن یہ سلسلہ اگر مستقل طور پہ ختم کرنا ہے تو اس کے لیے مذاکرات کے سلسلے کا بھی آغاز کرنا ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہاں پہ دہشت گردی کے خلاف آپریشنز ختم کر دیے جائیں، یہ آپریشن اس لیے جاری رہنے چاہیے کیونکہ ایسے دہشت گردوں کی موجودگی میں مذاکرات کا عمل پروان نہیں چڑھ سکتا، لہٰذا وہ عناصر جو صرف اور صرف بھارت اور افغانستان کی شے پر جو دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث ہیں ان کا خاتمہ ضرور ہونا چاہیے، لیکن جو بھٹکے ہوئے اور بہکائے گئے نوجوان ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کا عمل شروع ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی میں بلوچستان کی ترقی کا راز بھی چھپا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ترقی بھی اسی میں مضمر ہے۔